کچھ دوستوں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم انہیں صدقۃ الفطر کے بارے میں بتا دیں، تو اصل میں رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی نعمت عظمیٰ ہے کہ ایک تو سیام ہے، روزہ ہے، پھر قیام لیل ہے، لیلۃ القدر کی عظمت ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے، اس کے بعد پھر اعتکاف ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی کے ذمہ ہے جس کے پاس سونا چاندی پیسہ ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہو، اس کے زیادہ جتنا ہو، یعنی کم از کم اتنا بنتی ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اس پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر جو ہے احناف کے نزدیک، چونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم ہوتی ہے، تو لہٰذا 2 کلو گندم احتیاطاً، ورنہ اصل 2.25 کلو ہیں، اور اگر جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو تو 3 کلو ہے۔ لیکن عرب علاقوں میں چونکہ چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے علماء کرام نے 3 کلو چاول کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ دیں گے وہ تو اللہ اس کا حساب اور اجر دیں گے۔ اصل یہ بھی ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید سے 2 دن پہلے سے آپ دے سکتے ہیں، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر نماز کے بعد آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ مطلق صدقہ تو ہوگا، لیکن صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اور افضل یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں آدمی نے روزے رکھے ہیں، صدقۃ الفطر بھی وہیں ادا کرے۔ ہاں، اگر بعض حالات میں کسی علاقے میں بے انتہا غربت ہے، لوگ بیچارے اپنے کھانے پینے کے لیے بھی تنگ ہیں، تو ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اسی نصیحت کے ساتھ کہ وہ عید سے پہلے دوسرے فقیروں کو مل جائے اور ان کی ہاتھ میں پیسے آ جائیں۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ بھی آدمی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جنس دے، چاول دے، گندم دے، جو دے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس کی قیمت ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں لفظ ہیں جو چیز فقیروں کے لیے انفع ہو۔ تو آج کل فقیر کو اگر ہم گندم ہی دیتے چلے گئے، اس کے بعد 50 کلو گندم ہوگی، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے ٹکے کے بھاؤ بیچ دے گا، نقصان بھی اٹھائے گا۔ اس لیے اگر اس کو پیسے دے دیے گئے، یا ایک آدمی کو تاخیر ہو گئی، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ گندم اٹھا کے تو نہیں پھر سکتا۔ اس لیے اگر راستے میں چلتے چلتے بھی فقیروں کو اس نے نماز سے پہلے صدقہ دے دیا، تو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق۔ مفتی منیب الرحمان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پاکستان میں صدقہ فطر کا جو ریٹ طے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں، تو آئیں چلیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے حساب کتاب کیا ہے۔ اجناس میں گندم سب سے پہلے آتی ہے، جو وافر ہر بندہ یوز کرتا ہے، تو اس کے حساب سے اگر گندم کے حساب سے کوئی دینا چاہے تو وہ چکی کا آٹا اس نے بتایا کہ 2 کلو، تو اس وقت چکی کا آٹا 1 کلو جو ہے وہ 160 روپے آ رہا ہے، تو 2 کلو کے 320 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ پر ہیڈ آپ فطرانہ دیں گے 320 روپے۔ اگر 2 بندے ہیں گھر میں تو اس کے حساب سے 640 روپے بن جائیں گے، اور مزید آپ اسے ضرب 320 کو لوگوں سے ضرب دیتے جائیں تو آپ کا فطرانہ بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہے چاہے 4 کلو کے حساب سے 480 روپیہ پر ہیڈ فدیہ بن رہا ہے۔ کھجور 4 کلو کے حساب سے 2800 روپیہ پر ہیڈ فدیہ بن رہا ہے۔ کشمش درجہ اول اور درجہ دوم بتائے گئے ہیں۔ درجہ اول کا ریٹ جو ہے 4 کلو کے حساب سے 6400 روپیہ ہے، اور درجہ دوم کا 4 کلو کے حساب سے 4800 روپیہ ہے۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے 2 دن پہلے لازمی ادا کر دیں تاکہ آپ کے روزے قبول ہوں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔